السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیغام قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم تلاوت قرآن کے آداب بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑے ہی اجر و ثواب کی چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا، قریبی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسی تجارت کے فائدے کی امید رکھتے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کے بہت سارے فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ تلاوت کرتے وقت ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ سوچیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوں، یا کم از کم اتنا دھیان تو اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اپنے منہ کی صفائی کر لے، چاہے مسواک کے ذریعے یا کسی خوشبودار چیز کے ذریعے یا برش کر اپنے منہ کو پاک صاف کرے، اس لیے کہ اسی منہ سے ہم قرآن پاک کے الفاظ کو ادا کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کو چھو کر تلاوت کر رہے ہیں تب تو وضو کا ہونا ضروری ہے ہی، لیکن اگر بغیر قرآن ہاتھ میں لیے زبانی تلاوت کر رہے ہیں تب بھی وضو کے ساتھ رہنا بہتر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کوئی پاکیزہ اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی مسجد میں تلاوت کرے کہ مسجد سے زیادہ پاکیزہ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ مسجد میں تلاوت کرنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، بلکہ گھر میں بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ گھر میں ہم قرآن کریم پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کا بہترین طریقہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اللہ کا قرب بھی زیادہ ہے۔ نماز کے علاوہ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا سنت ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کہ سیفٹی فرسٹ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی اپنی حفاظت کرے، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اس کے لیے بہترین کلمات وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچے ہیں، اور وہ معروف کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کلمات ہیں جو علماء سے منقول ہے، وہ کہے جا سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھیں اور تلاوت ختم کرنے کے بعد بھی اعوذ باللہ پڑھیں۔ اسی طرح درمیان میں اگر کسی وجہ سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو دوبارہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے تلاوت کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، سوائے سورہ توبہ کے جو 10ویں پارے میں آتی ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں کی گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ کرے۔ اسی طرح قرآن کریم کے معانی میں غور اور تدبر کرنے کی کوشش کرے کہ یہی قرآن کا اصل مقصود ہے، اور اسی کے ذریعے سے دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو جو قرآن میں غور کرتے ہیں عقل مند ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تلاوت کرتے وقت رونے کی کوشش کرنا چاہیے، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کیفیت
پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب آدمی غور و فکر کرتا ہے، قرآن میں تدبر کرتا ہے، تو جہاں جہنم والی آیات آئیں گی، عذاب والے آیات آئیں گی، تو اس وقت خود بخود آدمی کی رونے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ قرآنی کو اچھے انداز میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ دھیمی رفتار سے تلاوت کرنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جو آیت دل پر اثر کر جائے اس کو بار بار پڑھنا، یہ بھی مسنون ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت کو ساری رات تلاوت کرتے رہتے اور ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کو اچھے انداز میں اور اچھی آواز میں پڑھنا یہ سنت ہے، البتہ گانے بجانے کی آواز اور ان کا طرز اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کو تکلیف نہ ہو اور ریاکاری کا خوف نہ ہو تو تھوڑی دھیمی آواز میں اور زور سے تلاوت کرنا یہ افضل ہے، اتنے زور سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی کے کام میں خلل نہ ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، اور بغیر دیکھے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی درست ہے۔ اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کو جس میں زیادہ دل لگی ہو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے قرآن کو دیکھ کر پڑھے یا بغیر دیکھ کر پڑھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان ہی اس کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یا تو رکوع کو ختم کر دے یا کم سے کم آیت ختم ہونے کے بعد بات چیت کرے۔ آیت کو ادھوری چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ کسی اور زبان میں قرآن کو لکھنا یا کسی اور زبان میں اس کی تلاوت کرنا، جیسے میسیج رائٹنگ میں لکھنا یا ہندی میں لکھنا یا کسی اور زبان میں لکھنا اور پھر اس کو اس سے تلاوت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ 10 طریقوں سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، تو ان 10 طریقوں میں سے جو بھی طریقہ ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے اس میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہے۔ ہم لوگ جس طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں اس طریقے کو کہا جاتا ہے روایت حفص عن عاصم۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اور بہتر انداز میں آتا ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم کے تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں کوئی بے احترامی نہ کرے، جیسے ہنسی مذاق کرنا، دنیاوی بات چیت کرنا، اس سے آدمی کو احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرنا چاہیے یہ ہر ایک کے اپنے مزاج پر موقوف ہے۔ صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ وہ ایک دن میں بھی قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں بھی قرآن ختم کرتے تھے۔ بعض صحابہ تھے جو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، لیکن اکثر اور بہت سے صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ ایک ہفتے میں قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ قرآن میں دیکھیں گے 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ ان منزلوں کا مجموعہ ہے فمی بشوقن، یعنی فا سے سورہ فاتحہ سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میم ہے سورہ مائدہ سے دوسری منزل، پھر اس کے بعد یا ہے سورہ یونس سے تیسری منزل، پھر با ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، یہاں سے چوتھی منزل شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شین ہے یعنی سورہ شعراء سے 5ویں منزل شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد واو ہے یعنی سورہ صافات، وہاں سے 6ٹھی منزل شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد قاف یعنی سورہ قاف سے 7ویں منزل شروع ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اعتبار سے اگر ہم روزانہ ایک پارے کی تلاوت کا اہتمام کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اخیر میں کم سے کم 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے والوں میں سے بنائے اور اس کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن أهل وحي الله عن حملة القرآن